بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ عزیز ساتھیوں، کافی ساتھیوں کی طرف سے درخواست آئی تھی کہ امتحانی پرچوں کے حوالے سے کوئی بات عرض کر دی جائے، امتحان کے سوالات کے حوالے سے کچھ بات آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی جائے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے جو بات رکھی جا رہی ہے وہ امتحانی پرچے جو اوقاف میں امتحان ہوتا ہے امامت کا، اس میں جو سوالات آتے ہیں ان سوالات کو کس طریقے سے وہ سوالات آتے ہیں اور کس طریقے سے ان کا جواب دیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ دو کتابوں کا امتحان ہوتا ہے، جو آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے مکمل تفصیلات کے ساتھ، کہ ایک فقہ کی کتاب متن منار السبیل اور ایک عقیدے کی کتاب اعلام السنن المنشورہ۔ ان دونوں کتاب میں سے 40 سوال ہوتے ہیں، 20 سوال ایک کتاب کے ہوتے ہیں، یعنی فقہ کے 20 سوال اور عقیدے کے 20 سوال۔ ان دونوں کے جو 20 سوال ہوتے ہیں اس میں 10 سوال ایسے ہوتے ہیں صحیح غلط کا نشان لگانا ہوتا ہے، اور 10 جو ہے آپشن والے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فقہ کی کتاب کی، جیسے مثال کے طور پہ فقہ کی کتاب ہے متن منار السبیل۔ اب اس کے 20 سوال میں سے 10 ایسے ہوں گے کہ جس میں صحیح یا غلط کا نشان لگانا ہوگا۔ وہ کس طریقے سے، میں ابھی آپ کے سامنے 5 مثالیں رکھتا ہوں۔ اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ 10 سوال فقہ میں ہوں گے کہ جس میں آپشن والے ہوں گے، وہ کس طریقے سے ہوں گے اس کی بھی 5 مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو جب متن منار السبیل کے 20 سوال آئیں گے، اس میں سے پہلے سوال جو 10 اس طریقے سے ہوں گے کہ ایک عبارت ہوگی اور اس کے نیچے آپ نے نشان لگانا ہے کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، وہ کس طریقے سے ہوگی۔ دیکھیں مثال کے طور پہ یہ پہلا سوال کہ یجب سجود السہو علی المأموم مطلقا ولو لم یسجد امامہ۔ یاد رکھیں کہ یعنی جو میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں پہلے تنبیہ کے طور پر، کہ جب آپ امتحان دینے جائیں، سوالات آپ کے سامنے ہوں، جب آپ سوال پڑھیں تو سوال پڑھنے کے بعد آپ اس کو پہلے صحیح سے پڑھیں، سمجھیں، اور پھر یہ سوچیں کہ یہ کس باب میں سے، اب فقہ کا آپ سوال کر رہے ہیں نا، تو یہ سوچیں فقہ کا سوال ہے یہ کس میں سے ہوگا۔ اب دیکھیں یہ سوال ہم نے پڑھا کہ یجب سجود السہو علی المأموم مطلقا ولو لم یسجد امامہ۔ اب یہ سوال پڑھا تو سب سے پہلے ہم سوچیں گے یہ سوال ہے کس میں سے، تو یہ سوال کس میں سے، تو اب ہاں اس کو پڑھنے سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ سوال فقہ کی جو کتاب میں جو باب ہے سجود السہو اس میں سے، کہ نماز میں جو سجدہ سہو کیا جائے گا اس کے حوالے سے باب ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ یجب سجود السہو علی المأموم، کہ بھئی واجب ہے سجدہ سہو کرنا مأموم کس پر، مقتدی پر، مطلقاً ہر حال میں اس پر نہیں چھوٹے گا۔ ولو لم یسجد امامہ، اگرچہ اس کا امام سجدہ نہ کرے۔ اب ایک دم یہ عبارت پڑھنے سے لگے گا کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، تو لگے گا کہ ہاں بھئی یہ بات کیا ہے، غلط ہے۔ اگر امام سجدہ نہیں کرے گا تو مقتدی بھی سجدہ نہیں کرے، نہیں، حالانکہ یہ بات صحیح ہے۔ یہاں پہ اب دیکھیں نیچے 2 آپشن ہے، صحیح یا غلط۔ صحیح یعنی یہ ہوگا صح او خطا، 2 نشان ہوں گے نیچے، صح یا خطا۔ اب آپ نے کس پہ نشان لگانا ہے، تو کس پہ نشان لگانا ہے، صح پہ نشان لگانا ہے۔ کیوں کہ یہ بات درست ہے کہ مقتدی پر مطلقاً سجدہ سہو کرنا واجب ہے، اگرچہ اس کا امام جو ہے سجدہ سہو نہ کرے۔ اس لیے کہ جب آپ باب سجود السہو کھولیں گے اس میں دیکھیں یہ عبارت لکھی ہوئی ہے، وَإِن سَهَا إِمَامُ لَزِمَ مُتَابِعَتُ فِي سُجُودِ السَّهْوِ فَإِن لَمْ يَسْجُدْ إِمَامُهُ وَجَبَ عَلَيْهِ هُوَ، کہ مقتدی پر ہر حال میں سجدہ سہو کرنا واجب ہے اگرچہ اس کا امام نہ کرے، تو یہاں پہ صحیح کا نشان لگے گا۔ اسی طرح اگلا سوال ہم دیکھتے ہیں صح خطا کا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ من ادرک سجدۃ من الجمعۃ فقد ادرک الصلاۃ۔ اب پڑھنے سے دیکھیں بات کیا ہے۔ اب سب سے پہلے ہم نے سوچنا ہے یہ بات کس میں سے ہے، تو صلاۃ الجمعہ میں سے یہ بات ہے، یہ سوال آیا ہے۔ اب اس بات کو ہم سمجھیں کیا مطلب کہ من ادرک سجدۃ من الجمعۃ، اگر کسی نے جمعہ کا سجدہ بھی پا لیا، ٹھیک ہے، فقط ادرک الصلاۃ، اس نے کیا، اس کو نماز مل گئی۔ جیسے ابھی نماز ہو رہی تھی، جمعے کی امام صاحب پڑھا رہے تھے، وہ پیچھے سے دوسری رکعت میں آئے تو دیکھا امام صاحب سجدے میں تھے، اب اس کو اگر ایک سجدہ بھی مل گیا تو اس کا مطلب اس کو نماز مل گئی۔ تو یہ بات صح ہے یا خطا ہے، اب سوچیں سب سے پہلے آپ، حالانکہ یہ بات کیا ہے، خطا ہے۔ اس لیے پڑھنے سے لگے گا صحیح ہے، لیکن وہ بات نماز کے لیے، جمعے کے لیے نہیں ہے، دوسری نمازوں کے لیے یہ بات ہے، دوسرے فرائض کے لیے یہ بات ہے کہ اگر امام کے ساتھ سلام پھیرنے سے پہلے بھی شامل ہو جائے گا، سجدہ تو دور کی بات ہے، تحیات میں بھی آ جائے گا، تو پھر بھی اس کو جو ہے نماز مل جائے گی۔ لیکن جمعہ میں کیا ہے، دیکھیں صلاۃ الجمعہ میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ وہ ادرک مع الامام رکعۃ اتم جمعہ،
وَإِنْ أَدْرَكَ أَقَلَّ نَوَى ظُهْرًا کہ اگر ایک رکعت سے کم اگر امام کے ساتھ ملا ہے تو پھر اس کی ظہر کی نماز ہو جائے گی، وہ جمعے کی نہیں ہوگی۔ تو اب یہ سوال کیا ہے؟ خطا ہے۔ اگلا سوال دیکھیں، سوال نمبر 3 کہ الماء النجس وما وقعت فيه نجاسہ ولو كان كثيرا۔ اب سب سے پہلے سوال کس میں سے؟ تو الماء النجس ہم نے سوچا یہ سوال کس میں سے؟ یہ باب المیاں یعنی پانی کی جو اقسام ہے اس میں سے۔ اب سوال کا کیا مطلب ہم نے سب سے پہلے سوچیں گے کہ بھئی پانی ناپاک ہو جائے گا کب؟ کہ وہ پانی ناپاک ہے ہوا ما وقعت فی نجاست، جس کے اندر کیا گر جائے؟ نجاست گر جائے، اگرچہ وہ کیا ہو؟ کثیر ہو۔ اب یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو یہ بات کیا ہے؟ غلط ہے۔ پڑھنے سے اکثر ساتھ اس میں صحیح کا نشان لگا دیتے ہیں کہ بھئی پانی میں نجاست گر گئی تو وہ کیا ہو جائے گا؟ گندا ہو جائے گا۔ نہیں، اگر پانی زیادہ ہوگا تو اس کے آگے شرط کتاب میں موجود ہے کہ اگر اس کے احوال تبدیل نہیں ہوں گے، فَإِن تَغَيَّرَ أَحْوَالَهُ یا فَإِن تَغَيَّرَ لَوْنَهُ وَرِيحَهُ وَصِفَهُ، جو بھی ہے اگر وہ تبدیل نہیں ہوئے تو خالی پانی ہے اور اس پہ نجاست گر گئی، وہ پانی زیادہ کے حکم ہے تو پھر وہ پانی ناپاک نہیں، وہ ماء نجس نہیں ہے بلکہ ماء طہور ہے۔ تو یہ بات کیا ہے؟ خطا ہے۔ اب یہ سوال کیا ہوگا؟ خطا ہوگا۔ اسی طریقے سے آگے سوال نمبر 4 دیکھیں کہ الماء المغصوب لا يرفع الحدث ويزيل الخبث۔ اب یہ صح ہے یا خطا ہے؟ اب سب سے پہلے ہم دیکھیں گے یہ ہے کس میں سے؟ تو یہ بھی میاں میں سے، پانی میں سے ہے۔ الماء المغصوب لا يرفع الحدث ويزيل الخبث، یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ اکثر لوگ اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ اس کو غلط کر دیتے ہیں، حالانکہ بات صحیح ہے، کتاب میں اسی طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ لا يرفع الحدث ويزيل الخبث۔ اگر ہاں لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث ہوتا تو یہ خطا ہوتا، لیکن بالکل کتاب کی طرح عبارت لکھی ہوئی ہے لا يرفع الحدث ويزيل الخبث، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ صح ہو جائے گا، اس پہ صحیح کا نشان لگے گا۔ آگے صحیح غلط کا سوال نمبر 5 دیکھیں کہ من شروط المسح علی الخفین ثبوتہما بنفسہما والمسح یوما ولیلا، یہ کیا ہے؟ اب یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ یعنی صح ہے یا خطا ہے؟ تو اب ہم نے پڑھا، اب اکثر ساتھ اس میں غلطی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی مسح کی شرائط میں سے تو ہے ثبوتہما بنفسہما، کہ تو مسح کی شرائط میں سے وہ فوراً صحیح کا نشان لگا لیتے ہیں، حالانکہ صحیح کا نشان نہیں لگے گا بلکہ خطا ہے یہ۔ کیوں؟ کہ آگے جو انہوں نے ایک عبارت بڑھا دی نا والمسح یوما ولیلا، کہ مسح ایک دن اور ایک رات کرنا، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ خطا ہو گیا، اس لیے کہ یہ اس کے شروط میں سے نہیں ہے، یہ مسح الخفین کی شرائط میں سے نہیں ہے، تو لہٰذا اس طرح کی عبارت میں کیا نشان لگے گا؟ خطا کا نشان لگے گا۔ یہ 5 میں نے مثالیں رکھی ہیں جو صح خطا کی اس طریقے سے فقہ کی۔ اگلے 5 سوال دیکھیں فقہ کے جو آپشن والے ہوتے ہیں ان کو دیکھیں۔ اب دیکھیں جیسے میں نے عرض کیا کہ فقہ کے 20 سوال ہوں گے، 10 سوال کیا ہوں گے؟ صحیح غلط کے نشان لگانا ہوگا، 10 سوال میں آپشن ہوں گے، اس میں سے کسی ایک آپشن پہ، 4 آپشن میں سے ایک آپشن پہ آپ کو نشان لگانا ہوگا کہ یہ بات صحیح ہے۔ اب دیکھیں پہلا سوال دیکھیں، ستر الرجل احد عاتقہ فی الصلاۃ، کہ مرد کے لیے ستر ہے احد عاتقہ، کہ دونوں کندھوں میں سے کسی ایک کا چھپانا نماز میں، تو اب یہ کیا ہے؟ یا سنت ہے، فرض ہے، یا واجب ہے، یا شرط ہے، یہ کیا ہے؟ اب ہم نے سوچنا ہے یہ بات کس میں سے، تو یہ بات سوچیں تو یہ بات نماز کے کس میں سے پڑے گی؟ دونوں کندھوں کو چھپانا احد عاتقی نماز کے شرائط میں سے ہے، تو لہذا اب اس کے سوال کا جواب کیا ہوگا کہ یہ نماز کی شرط ہے، دونوں کندھوں میں سے ایک کندھے کو مرد کا نماز میں چھپانا یہ کیا ہے؟ شرط ہے۔ اور یہ نماز سے فی الصلاۃ فرائض نماز ہے، جتنی بھی شرائط میں بیان ہوئی ہے فرض نماز کی بیان ہوئی نا، تو فرض نماز میں دونوں کندھوں میں سے ایک کندھے کا مرد کو کم از کم چھپانا یہ شرط ہے۔ دوسرا سوال دیکھیں، اگلا سوال دیکھیں آپشن والوں میں سے فقہ کیا ہے کہ من سنن الغسل، یہ غسل کی سنتیں ان میں سے کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ دخول الماء الی الفم، کیا یہ سنت ہے؟ ازالۃ ما لوث من اذی، کیا یہ سنت ہے؟ یا نقض الشعر للحائض، کیا یہ سنت ہے؟ ازالۃ ما یمنع وصول الماء، کیا یہ سنت ہے؟ کہ من سنن الغسل، کہ غسل کی جو سنت ہے ان 4 میں سے کیا ایک چیز سنت ہے؟ تو ہم پڑھیں گے دخول الماء الی الفم، یہ تو فرائض میں سے ہے، ازالۃ ما لوث من اذی یہ سنت میں سے ہے، کیوں آپ سنت میں پڑھیں گے تو دیکھیں یہ چیز سنت ہے۔ نقض الشعر للحائض، حائض عورت کے لیے بالوں کو کھولنا یہ تو واجب ہے۔ ازالۃ ما یمنع وصول الماء یہ کیا ہے؟ یہ شرائط میں سے۔ تو اب کیا پتہ چلا بن سنن الغسل میں کیا ہے؟ ازالۃ ما لوث من اذی، یہ کیا ہے؟ سنت میں سے ہے۔ اس طریقے سے یہ دیکھیں سوال ہوتا ہے۔ اگلا سوال دیکھیں کہ الاذان والاقامہ للمنفرد، کہ اذان اور اقامت ایک کے آدمی کو دینا یہ کیا ہے؟ فرض ہے یا شرط ہے یا سنت ہے یا یکرہان یا یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ تو کیا ہے؟ اذان اور اقامت ایک کے آدمی کو دینا یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اس کا جواب یہ ہوا، پہلے بات کو سمجھنا ہے پھر جواب دینا ہے۔ اس طریقے سے دیکھیں سوالات آتے ہیں، اس طریقے سے جو ہے کرنا پڑتا ہے۔ اگلا سوال دیکھیں جیسے صلاۃ الضحیٰ افضلھا، اب
चाश्त की सलात दुहा कौन सी नमाज? चाश्त की नमाज, चाश्त की नमाज सलात दुहा ये पढ़ना अफजल है। कब? बाद तुलू शम्स, सूरज के तुलू होने के बाद, या इज़ा इश्तद्दल हार, या जब जो है ना सूरज गर्म हो जाए, या इंद ज़वाल, या ज़वाल के वक्त, या बाद ज़वाल। अब ये कब पढ़ना अफजल है? तो इज़ा इश्तद्दल हार, जब सूरज क्या हो जाए, थोड़ा सा गर्म हो जाए, तो उस वक्त पढ़ना क्या है? अफजल है। इस तरीके से सवाल होता है। इसी तरीके से अगला सवाल देखें, इमरातु हामिल नज़ला मिनहा दम, कि हामला औरत है, अब उसको जो है ना खून अगर आने लगा तो खून कौन सा शुमार किया जाएगा? निफास का होगा, या हैज़ का होगा, या इस्तिहाज़ा का होगा? वो क्या करेगी? तग़तसिल या गुस्ल करेगी, ततवद्दा या खाली वज़ू करेगी, या तग़तसिल व तवद्दा या गुस्ल करेगी, वज़ू करेगी, या ला शैअन अलैहा, उस पर कोई चीज़ नहीं है। तो ज़ाहिर है हामला औरत को खून आ रहा है, वो गंदगी का खून नहीं होगा, ना यानी हैज़ का होगा, ना नफास का होगा, उसके अहकाम नहीं होंगे, बल्कि वो क्या है? उसकी बीमारी का खून है। तो बस खून निकलने के जो अहकामात होते हैं कि जब खून निकल जाए तो इंसान जो है ना वज़ू टूट जाता है, तो बस औरत क्या करेगी? ततवद्दा, खाली वज़ू करेगी और नमाज़ पढ़ेगी, ये हुक्म है। तो ये 10 सवाल मैंने आपके सामने रखे हैं, 5 सही गलत के और 5 जो है और ऑप्शन वाले। इस तरीके से फ़िक़्ह के सवाल होते हैं। अभी अगले 10 सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ अक़ीदे के। उनमें से पहले 5 सवाल जो हैं साह ख़ता के होंगे। ये देखें, पहला सवाल मिसाल के तौर पे इस तरीके से, जैसे ज़िद्दु तौहीदुर रबूबिय्या अश्शिर्क, कि तौहीद रबूबिय्या की ज़िद क्या है? अश्शिर्क है। तो अब ये सही है या गलत है? सही है, ख़ता है? बल्कि ख़ता है। इसलिए तौहीदुर रबूबिय्या की ज़िद शिर्क नहीं है, बल्कि क्या है? हुवल इतिक़ादु मुतसर्रिफ़ुन बिल्लाहि अज़्ज़ा व जल, ये है। तो ये तौहीद रबूबिय्या की ज़िद जो शिर्क नहीं है, तो ये सवाल क्या हो गया? ख़ता हो गया। अगला सवाल देखें इसी तरीके से, क्या अक़ीदे की किताब में से, अल कुरान कलामुल्लाहि मानीही मिनल्लाहि व हुरूफिही मिनर रसूल। अब ये सही है, ख़ता है? अब ये ख़ता है। क्यों? कि कुरान कलामुल्लाह है और उसके मानी कलामुल्लाह है, अल्लाह की तरफ से, लेकिन हुरूफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किए, तो ये बात ख़ता हो गई। ये कलाम कुरान पाक के हुरूफ भी मानी भी, ये दोनों क्या है? अल्लाह का कलाम है, तो ये ख़ता हो गई बात। अगला सवाल देखें, अल कबाइर हुया मा औजब बिलअना व बिल अज़ाब यौमल आखिरा व फी आखिरती तुकफ़िरु बिल इस्तिग़फ़ार, कि कबाइर क्या होंगे? कबाइर किसको बोलते हैं? कि भाई वो चीज़ जिसकी वजह से लानत वाजिब हो जाए, या आखिरत में इंसान अज़ाब को मुस्तहिक़ हो, या और बहुत सारी चीज़ें हैं। या इसी तरीके से वो माफ़ होता है, अल्लाह से माफ़ी तलब, यानी माफ़ी तलब करेंगे तो कबाइर गुनाह माफ़ होगा, उसको कबाइर बोलते हैं। ये बात सही है, ये बात क्या है? सह है, ख़ता नहीं है, बल्कि क्या है? सह है। इसी तरह एक सवाल ये देखें, जैसा तिवाला हल्लु सिहर अनिल मशहूर, कि भाई तिवाला की तारीफ़ ये है कि वो जादू को, जिस पर जादू है उसको ख़त्म करना, तो ये तिवाला नहीं है, ये बात क्या है? ख़ता है। तिवाला की तो दूसरी तारीफ़ है। तिवाला की तारीफ़ जहन में रखें कि उस तिवाला की तारीफ़ क्या है? कि शैउन यस्नउ लिल मरअति लियुहिब्बहा व ज़ौजुहा। तिवाला आप जहन में रखें, तिवाला की तारीफ़ ये है कि औरत शोहर के या औरत मर्द की मोहब्बत में पागल होने लगे, बिलकने लगे, मचलने लगे, तड़पने लगे, इस तरीके के लिए कोई अमल करना, वो क्या होता है? तिवाला होता है। तो अब इन्होंने जो लिखा तिवाला हल्लु सिहर अनिल मशहूर, कि तिवाला की तारीफ़ अल सिहर अल मशहूर, ये क्या है? ख़ता है, बल्कि सही तारीफ़ ये नहीं है, तो ये ख़ता है। इसी तरीके से अगला सवाल देखें कि ला यजूज़ु निस्बतु शर इलल्लाहि तआला बिअय्यि अहवाल वलौ अला सबिल ईजाद, तो ये बात भी सही है कि शर की निस्बत अल्लाह की तरफ करना कि उसको अल्लाह ने पैदा किया, नहीं, शर तो अल्लाह ने पैदा नहीं किया। जिस तरह हमने पढ़ा था, अल्लाह ने कोई भी चीज़ पैदा करी उसको सही इस्तेमाल के नहीं पैदा की, लेकिन इंसान अपने हिसाब से उसको शर बना देता है, तो ये बात क्या है? सही है। ये 5 सवाल आपके सामने जो अक़ीदे के रखे, किस तरीके से सही और गलत किस तरीके से सवाल आते हैं, तो आप इसको अच्छी तरीके से ध्यान में रखें। अगले 5 सवाल देखें ऑप्शन वाले, इस तरीके से जैसे देखें सवाल होता है। जैसे मिसाल के तौर पे देखें, मिन शुरूतिल इबादा यानी मुवाफ़िक़तुश शर, जो उसके जो 3 शराइत हैं उनमें से मुवाफ़िक़तुश शर जो है, उसमें शर्त क्या है? फ़ी वजूदिहिमा क़बूलिहा वजूदिहा व क़बूलिहा ला शैउन मिन ज़ालिक, ये जो मुवाफ़िक़तुश शर जो है, मुवाफ़िक़तुश शरअ, ये क्या है? किसकी, यानी इसके अंदर मुवाफ़िक़तुश शरअ में क्या चीज़ शर्त है? तो ये इबादत के कबूल होने की शर्त है, तो क़बूलिहा आएगा इसका जवाब। ठीक है। अगला सवाल देखें, ज़ियादतुल ईमानी व नुक़सानी, ज़ियादतुल ईमानी व नुक़सानी यदुल्लु अला क़ौलिही तआला, कि अब ये जो 4 आयतें इन्होंने जिक्र की, इसमें से ज़्यादत ईमान और नुक़सान पर कौन सी आयत दलालत करती है? पहली आयत वज़िदनाहुम हुदा, दूसरी इत्तक़ुल्लाह, तीसरी इस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि, चौथी कुल्लु मा सबक़। कुल्लु मा सबक़ लिखा होता है, इसका क्या मतलब? कि पीछे जो 3 जिक्र किए सारी की सारी उसमें शामिल हैं, तो नहीं, ये तीनों उसमें शामिल नहीं है, बल्कि वज़िदनाहुम हुदा ये बात शामिल है। इस बात को ध्यान में रखें, कुल्लु मा सबक़
یا جمع ما سبق یا اس طریقے سے کوئی بات آتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے جو 3 چیزیں ذکر کی وہ ساری شامل ہیں۔ اسی طریقے سے دیکھیں جیسے سوال کم انواع الشفاع کہ شفاعت کی کتنی قسمیں ہیں، 6 3 4 5 ان 4 میں سے کون سی ہے تو 6۔ شفاعت کی کتنی قسمیں، 6 قسمیں ہیں۔ اسی طریقے سے دیکھیں جو تعریفات کے سوال آتے ہیں، دیکھیں جیسے کہ یسیر الریا داخل فی تحسین العمل کہ کسی کام کے کرنے میں بھی اگر ریا داخل ہو جائے ہلکا سا بھی تو اس کام کو اچھا کرنے کے لیے، تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ کیا ہے، بدعہ ہے یا شرک اصغر، کفر ہے یا شرک اصغر ہے یا شرک اکبر ہے، تو وہ کیا ہے، شرک اصغر ہے، تو شرک اصغر پہ نشان لگے گا۔ سوال سمجھنا ہے پھر اس کا صحیح سے جواب دینا ہے۔ اگلا سوال دیکھیں جیسے عقیدے کا، ما معتقد اہل السنہ والجماعہ فی الجنہ والنار کہ جنت اور جہنم کے بارے میں اہل السنہ والجماعت کے کیا عقیدہ ہے، باقیتان کہ یہ کیا ہے، باقی رہیں گی، لا تفنیان کہ ابھی ختم نہیں ہوں گی، موجودتان الان یا ابھی موجود ہیں اور رہیں گی، تو اور اگر جمیعہا یا تینوں چیزیں میں شامل۔ اب دیکھیں یہ سوال اس طریقے سے آ گیا کہ جنت اور جہنم کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ یہ باقی بھی رہیں گی، لا تفنیان کے ابھی ختم بھی نہیں ہوں گی، موجودتان الان اور ابھی بھی موجود ہیں، تو جمیع تینوں باتیں اس میں داخل ہوگا۔ اس کا جواب یہ اس طریقے سے ہوگا۔ تو بہرحال آپ کے سامنے یہ چند سوالات رکھیں، 10 سوال فقہ کے رکھیں اور 10 سوال عقیدے کے رکھیں، ان میں صحیح غلط کی بھی رکھ دی آپ کے سامنے، آپشن والی بھی رکھ دی۔ اس طریقے سے امتحان ہوتا ہے، یہ ایک نمونہ ہے آپ کے سامنے۔ اسی طریقے سے آپ لوگ تیاری کریں، کتاب کو پڑھیں، سمجھیں، جب سوال سامنے آئے تو سوال کو سمجھ کے صحیح سے جواب دیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک آپ کو ہم سب کو دنیا اور آخرت کے امتحانوں میں کامیابی عطا فرمائے، بلند مقام عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔